السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کرنا، آخر تک ضرور دیکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل 1 اکتوبر کو مفتی سلمان اظہری صاحب کی تاریخ تھی اور ان کا معاملہ کورٹ میں گیا تھا، سپریم کورٹ میں ان کا معاملہ پہنچا تھا، تو وہاں پر آخر کیا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے، کیا بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ کیا مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے یا ابھی نہیں کیا ہے، اور اگر ابھی رہا نہیں کیا گیا ہے تو کتنا وقت اور لگے گا، کتنے دن اور لگیں گے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہا کیا جائے گا۔ تو اس بارے میں آپ کو میں پوری جانکاری دوں گا، آپ اس ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کرنا، آخر تک ضرور دیکھنا۔ تو سنیے کہ کل 1 اکتوبر کو جو مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو سپریم کورٹ کے اندر تاریخ تھی، تو آپ کے وکیل آپ وہاں پر گئے، جانے کے بعد جب اس بات پر بات چیت ہوئی اور جج جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے جب اس معاملے میں گفتگو کی گئی تو معاملہ یہ نکل کر سامنے آیا کہ جج نے کہا، جو مفتی سلمان اظہری صاحب کے طرف سے جو وکیل تھے، کہ اس معاملے کو آپ سپریم کورٹ میں لے کر کے آئے ہو تو اب اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں اور خیال رکھیں کہ جو مفتی صاحب کے اگینسٹ جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کو اس بات کی سوچنا ہونی ضروری ہے کہ مفتی صاحب کا کیس اب سپریم کورٹ کے اندر پہنچ چکا ہے اور ان کی بات کو بھی سنا جائے گا، اس کے بعد میں ہی کچھ فیصلہ لیا جائے گا کہ مفتی صاحب کو رہا کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ تو اس بات کو لے کر کے جو ججز ہیں انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا، اور وہ نوٹس گورنمنٹ آف گجرات یعنی جو گجرات کی سرکار ہے وہ اس کیس میں اس معاملے میں انوالو تھی، اور جوناگڑھ کے ایس پی وہ بھی اس معاملے میں انوالو تھے، اور جو جیل کے انچارج ہیں اور اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، مکھیا جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اس معاملے میں ان تک بھی نوٹس پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ سب لوگ جو اب آگے مفتی سلمان اظہری صاحب کو 14 تاریخ دی گئی ہے، 14 اکتوبر، تو سب لوگ اس وقت جائیں گے، 14 اکتوبر کو پہنچیں گے، جانے کے بعد سپریم کورٹ کے اندر یہ اپنی بات کو پیش کریں گے، اور مفتی صاحب کے وکیل بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو جب دونوں کی باتوں کو ججز سنیں گے تو سننے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں، اور تبھی پتہ چل پائے گا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر رہا ہوں گے تو کب آپ کو رہا کیا جائے گا، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیا معاملہ یہ رہے گا کہ کس بات پر ان کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے، کیا پاسا ایکٹ ابھی تک ان پر لاگو ہے یا اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ سب باتیں 14 اکتوبر ہی کو پتہ چلیں گی۔ اب رہی بات کل 1 اکتوبر کی کہ کل سپریم کورٹ کے اندر کیا کیا معاملہ ہوا، کیا کیا باتیں ہوئی، تو ابھی فی الحال صرف اتنی جانکاری مل پائی ہے کہ ابھی تک مفتی سلمان اظہری کے متعلق کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی رہائی کی کوئی بھی راہ دکھائی دے رہی ہو، بلکہ ان کے متعلق جو اگینسٹ ان کے لوگ ہیں ان کی بات کو سنا جائے گا، اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ لیا جائے گا۔ تو آنے والی 14 تاریخ یعنی کہ 14 اکتوبر تک تو آپ تمامی لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے آنے والی 14 تاریخ تک ضرور دعا کریں، اور جو بھی آپ کے دوست و احباب ہیں سب سے آپ ضرور اس بات کی التجا کریں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے متعلق سب لوگ دعا کریں، کیونکہ آنے والی 14 اکتوبر کو جب آپ کی پیشی ہوگی اور سپریم کورٹ کے اندر جب آپ کے کیس پر سنوائی کی جائے گی تو آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اس سنوائی میں اس 14 اکتوبر کو مفتی سلمان اظہری کے متعلق ایک نئی خوشی والی خبر ہم سب تک آنی چاہیے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے رہا اب کر دیا جائے گا۔ اور کیونکہ آپ سب لوگ دعا ضرور کریں اس وجہ سے کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی جیل کے اندر حالت بہت زیادہ خراب ہے، آپ کی صحت بہت زیادہ گر چکی ہے، اور آپ بڑی پریشانی اور تنگی کے عالم میں ہیں، آپ کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا مفتی قمر غنی عثمانی صاحب کا، ان کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے پیر میں آپ کو معلوم ہے کہ چوٹ لگ چکی تھی،
اور کچھ ایسی چوٹ لگی، نہ جانے وہ کیسی چوٹ تھی کہ جیل ہی کے اندر کسی کے تھرو لگی یا کوئی عام طور سے ان کے پیر میں کوئی چوٹ آئی کہ جس کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں پائے، تو ان کے چاہنے والوں نے ان کے لیے ویل مانگی کچھ وقت کے لیے کہ تاکہ ان کا صحیح اسپتال میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکے، لیکن پھر بھی ان کی ویل کو خارج کر دیا گیا، ویل نہیں دی گئی۔ تو آپ لوگ مفتی قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے بھی آپ تمام ہی لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایسے مرد قلندر ہیں، ایسے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے اپنی ساخت کے لیے نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دے کر کے زندگی گزار رہے تھے، اور اسی کے متعلق آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ آپ ایک بات کو یاد رکھیں، دھیان رکھیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کوئی ایسا جملہ کسی کا نام لے کر نہیں بولا، لیکن پھر بھی ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور آج کچھ لوگ بھونک رہے ہیں نام لے لے کر کے کہ مسجد میں گھس کر ماریں گے، 24 گھنٹے کے لیے پولیس کو ہٹا دو، اور حیدرآباد کے دو ایسا الفاظ بول رہے ہیں، میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں، آپ نے سن بھی لیا ہوگا۔ تو ایسے الفاظ بالکل نام لے کر کے یہ لوگ بول رہے ہیں، لیکن سرکار ان پر ایکشن نہیں لے رہی۔ لیکن مفتی سلمان اظہری صاحب نے کوئی ان کا نام نہیں لیا تھا، کوئی ایسی بات ان کے لیے نہیں بولی تھی کہ جس پر ان پر ایکشن لیا جاتا، لیکن پھر بھی ان پر ایکشن لیا گیا۔ ان کو 8 مہینے جیل کے اندر ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو آپ تمام ہی لوگ ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور مفتی سلمان اظہری صاحب اور مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے ضرور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، اور وہ پہلے ہی کی طرح ہمارے تمہارے سامنے آ کر کے دین کی خدمت کریں۔ تو آپ تمام ہی حضرات اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کر دیں، اور تمام لوگوں کو اطلاع کریں کہ مفتی سلمان اظہری کے متعلق اور مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے متعلق ضرور دعا فرمائیں، کیونکہ آنے والی 14 اکتوبر مفتی سلمان اظہری صاحب کی کیس کی تاریخ ہے، ان کی پیشی کی تاریخ ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر ان کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کہ آخر آپ کے معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، آپ کو کب رہائی ملنی ہے، رہائی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے آپ تمامی لوگ ضرور دعا فرمائیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور جیسے ہی کوئی اور اپڈیٹ ملتی ہے انشاءاللہ میں آپ تک ضرور شیئر کروں گا۔ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو خوب شیئر کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو، اور کمنٹ میں ریلیز مفتی سلمان اظہری صاحب ضرور لکھنا۔ خدا حافظ۔